آج ہم اردو شاعری کے ایک بہت ہی گہرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مظفر وارثی کی ایک ایسی حمد پر بات ہوگی جو ہمیں کائنات کے پورے نظام پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک شعر کی لائن نہیں ہے، یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ آخر یہ اتنی بڑی کائنات، یہ زندگی، یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے؟ یہی سوال آج کی ہماری گفتگو کی بنیاد ہے۔ اور اس بڑے سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے مظفر وارث کی ایک بہت ہی مشہور حمد میں۔ حمد یعنی وہ نظم جو خدا کی تعریف میں لکھی جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شاعر ہمیں کن دلیلوں سے قائل کرتا ہے۔ تو چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ شاعر اپنی بات شروع کرتا ہے کائنات کی وسعت سے اور وہیں سے اپنی پہلی دلیل ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ان الفاظ پر غور کریں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی تو ہے جو اس پورے سسٹم کو چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن کائنات کی ہر چیز میں اس کی موجودگی نظر آ رہی ہے۔ تو شاعر کا جو پہلا نقطہ ہے وہ بہت واضح ہے کہ کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو یا بڑے سے بڑا سیاروں کا نظام، سب ایک پرفیکٹ آرڈر میں ہے۔ یہ جو اتنا پیچیدہ توازن ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، یہ کسی ایک اندیکھی طاقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہی طاقتور ذات بھلے ہمیں نظر نہ آئے، لیکن اس کی بنائی ہوئی ہر چیز اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اچھا، تو کائنات کی اس بڑی تصویر سے اب شاعر ہمیں ہماری اپنی دنیا میں موجود ٹھوس نشانیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہاں شاعر ہمیں ایک بہت سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے بے جان مورتیوں میں مت ڈھونڈو، ارے اسے بدلتے موسموں میں دیکھو۔ وہ طاقت جو روز دن کو رات اور رات کو دن میں بدل رہی ہے، وہی تو خدا ہے۔ تو یہاں دو راستوں کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف بتوں میں خدا کو ڈھونڈنا ہے، جسے شاعر ایک انسانی بھول سمجھتا ہے کہ بھئی آپ نے نشانی کو ہی اصل سمجھ لیا، اور دوسری طرف فطرت پر غور کرنا ہے، یعنی تخلیق کو دیکھ کر خالق کو پہچاننا۔ ایک راستہ انسان کا بنایا ہوا ہے، محدود ہے، جبکہ دوسرا راستہ لامحدود ہے، خدا کے بنائے ہوئے نظام پر چلتا ہے، جیسے دن، رات اور موسموں کا چکر۔ اب باہر کی دنیا سے ہٹ کر شاعر کا فوکس انسان کی اپنی ذات اور اس کی حدود کی طرف جاتا ہے۔ یہ بہت ہی گہرا شعر ہے۔ شاعر اصل میں کہہ رہا ہے کہ بھئی صرف سوچ لینے سے یا پلان بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ آخر میں تو وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تو وہ طاقت جو انسان کے اختیار پر بھی ایک حد لگائے ہوئے ہے، وہی خدا ہے۔ اس بات کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ انسان ایک وہم میں رہتا ہے کہ وہ سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخر میں مرضی خدا کی ہی چلتی ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت، ہم نہ اپنی پیدائش کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ اپنی موت۔ ہمارا یہ محدود اختیار ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کوئی ہم سے بڑی طاقت موجود ہے۔ اب ہم خدا کی صفات کو مزید گہرائی سے دیکھیں گے، خاص طور پر اس کے علم اور اس کی قدرت کو۔ اس شعر پر غور کیجیے کہ وہ نہ صرف سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، بلکہ وہ تو دلوں کے اندر چھپی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر یہ لائن کہ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، مطلب ہمارے سب کانشیس میں بھی اسی کا نور ہے، وہی خدا ہے۔ یہ خانہ لاشعور کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ ہمارے ذہن کا وہ حصہ ہے جو ہماری فوری سوچ اور سمجھ سے بھی گہرا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ خدا کی موجودگی ایک ایسی روشنی کی طرح ہے جو ہمارے وجود کے اس سب سے گہرے اندرونی حصے میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر لفظ کو سن رہا ہے، ہر چھپی ہوئی نیت سے واقف ہے، اور اس کا علم صرف آج پر نہیں بلکہ ماضی، حال اور مستقبل سب پر حاوی ہے۔ اور اب ہم اس نظم کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں شاعر وجود کی سب سے بڑی دلیل خود زندگی کے اندر ہی تلاش کرتا ہے۔ اچھا بھی اسی کا ہے، برا بھی اسی کا ہے۔ ہماری ہر آتی جاتی سانس اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور وہ ذات جو زندگی کی اس شمع کو جلاتی بھی ہے اور جب وقت آتا ہے تو بجھاتی بھی ہے، وہی تو خدا ہے۔ اس ایک شعر میں زندگی اور موت کا پورا فلسفہ آ گیا ہے۔ تو شاعر کی آخری اور سب سے مضبوط دلیل یہی ہے، خدا کا سب سے بڑا ثبوت خود زندگی کا ہونا ہے۔ ہمارا زندہ ہونا، ہمارا سانس لینا، اس کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ اندیکھا، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ ہمارے اپنے اندر کی روشنی ہے۔ یعنی کائنات کے وسعتوں سے شروع ہونے والا یہ سفر انسان کے اپنے باطن میں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ نظم ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے
کہ شاعر کے مطابق خدا کا سب سے بڑا ثبوت کہاں ہے، باہر کے اس وسیع دنیا میں یا خود انسان کے اپنے وجود کے اندر؟ اس نقطے پر ضرور سوچیے گا۔